الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سامعین و ناظرین، محرم الحرام کا عظمت و عزت و احترام والا مہینہ ہے. اس میں اہل بیت رسول، خاندان نبوت اور آل رسول کا ذکر خیر کثرت سے کیا جاتا ہے اور یہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت کے حوالے سے اجتماعی طور پر کچھ باتیں اس درس میں عرض کرتا ہوں. قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ احزاب میں جہاں ازواج مطہرات کا اس کے ما قبل اور ما بعد ذکر ہے، اس کے درمیان میں یہ ٹکڑا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ یہ فیصلہ کر چکے کہ اہل بیت تم سے اللہ رجس کو دور کریں اور تمہیں پاک صاف کریں. تو اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ بیت عربی میں گھر کو کہا جاتا ہے اور اہل بیت سے مراد ہے گھر والے. گھر والوں میں کون لوگ شمار ہوتے ہیں؟ عربی اصطلاحات بھی اور ہمارے ہاں بھی بہت ساری اصطلاحات اس قسم کی ہیں جس کی بڑی وسعت ہوتی ہے. ان میں ایک لفظ اہل بیت بھی ہے. مثلا کسی آدمی کا ذکر کیا جائے تو اس کے خاندان کا جو جد امجد یا بڑا ہوتا ہے اس کی نسبت سے آدمی کہتا ہے کہ یہ بڑے معزز گھرانے کا آدمی ہے، یہ اعلیٰ خاندان کا ایک فرد ہے، یہ ایک عظیم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ قبیلہ، خاندان یا اچھے گھرانے کا فرد ہونا، یہ دراصل اہل بیت کہلانا ہوتا ہے. اہل بیت گھر والے، یا یوں سمجھو کہ اس گھر کے جو اہل ہیں وہ اہل بیت ہیں. اب وہ لوگ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حوالے سے احادیث مبارکہ کی جتنی کتابیں ہیں ان میں اہل بیت کے مناقب کے ابواب جدا ہیں، اور ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المؤمنین، ان کے فضائل، مناقب اور ان کے ازواج اور ان کے ابواب بالکل علیحدہ ہیں، ان کو علیحدہ بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بیان کرنے کی وجہ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بعض مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ، جن میں آپ کے خاندان، آپ کی آل اولاد خاص طور پر، آپ نے ان کو بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور بڑی اہمیت کے ساتھ ان کی محبت کا تذکرہ کیا ہے، بڑی اہمیت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے. تو اس وجہ سے ان کے لیے اہل بیت کا لفظ خاص ہو گیا ہے اور وہ اس تعارف سے پہچانے جاتے ہیں. اور قرآنی اصطلاح میں یا نساء نبی کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو کہا گیا کہ لستن کاحد من النساء، جو مقام آپ کا ہے وہ کائنات میں کسی کا نہیں ہے. اہل بیت کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو اہل بیت ان تمام قبائل کو کہا جاتا ہے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میری آل اور اطرت ہے. ان لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقات کا مال دینا جائز نہیں. وہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے وظائف متعین کرے اور ان کا احترام کرے. میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے حضور ہدایہ اور تحائف پیش کیا کریں. ان کو زکوٰۃ اور صدقہ نہیں دیا جا سکتا. ان میں چند قبائل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی بنو ہاشم میں سے ذکر فرمایا. ان میں ایک سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا تھے، تو فرمایا آل عباس کو زکوٰۃ صدقے کا مال نہیں دے سکتے، آل علی کو زکوٰۃ اور صدقے کا مال نہیں دے سکتے. یہ سیدنا علی کی آل اولاد، اس میں سیدہ فاطمہ کی اولاد کا ذکر صرف نہیں ہے. سیدہ فاطمہ کی اولاد میں حسنین کریمین شریفین المطہرین جناب سیدنا حسن اور حضرت حسین، اور ان کے آگے آل اولاد ہے جو سادات کے نام سے بھی پکاری جاتی ہے
اور ہم سب ان کا احترام بھی کرتے ہیں، اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ محبت فرمائی اور یہ دعائیں فرمائیں کہ اللہ یہ مجھے پیارے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو ان سے پیار کر اور تو اس سے بھی پیار کر جو ان سے پیار کرے۔ ان کی فضیلتیں میں مستقل بیان کروں گا۔ میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت میں ایک تو یہ ہے کہ وہ خاندان جن کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے، ان میں آل علی، آل عباس۔ اب بھی جتنے لوگ عباسی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، اگر یہ واقعتاً سیدنا عباس ہی کی اولاد میں سے ہیں تو پھر یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں ایک تصور ہوتا ہے کہ جو سید ہو اس کو زکوٰۃ نہ دو، باقی جو آ جائے اس کو دے دو۔ نہیں، جو اپنے آپ کو آل علی کہلاتا ہے، آل عباس کہلاتا ہے، ایسے ہی آل جعفر، حضرت جعفر طیار، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر تھے، آگے ان کی نسل چلی، ان کی اولاد، ایسی آل عقیل جو جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی تھے، اور یہ ان کے بیٹے تھے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل جو شہدائے کربلا میں سمجھ لیجئے، یا اہل بیت کے ان شہداء میں جو یزید کے اور ابن زیاد کے جور اور جفا اور ظلم اور ستم کے گویا دور میں سب سے پہلے شہید ہوئے، وہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل ہیں۔ اور یہ حضرت عقیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ سیدنا علی کے 4 بھائی تھے، طالب، جعفر، عقیل اور جناب علی۔ ہر بھائی سے دوسرے بھائی کے درمیان 10 سال کا وقفہ ہے۔ ان میں حضرت علی چوتھے نمبر پر ہیں اور سب سے چھوٹے ہیں، تو آخر میں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ تو یہ وہ قبائل میں عرض کر رہا ہوں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک آل حارث بھی ہے۔ حارث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے، یہ نہیں مسلمان ہوئے تھے، ان کی نسل آگے مسلمان چلی ہے۔ تو ان 5 قبیلوں کا نام فرمایا، آل عباس، آل عقیل، آل عقیل، آل جعفر، اسی طریقے سے آل حارث، حضرت علی کی اولاد، حضرت جعفر طیار کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جناب حارث کی اولاد، اور ایسے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد۔ ان سب کو اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان کو خاندان نبوت ہی کہا جاتا ہے، اور ان کو وہ قبائل کہا جاتا ہے جن کو زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ اور ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی ازواج مطہرات جتنی ہیں، ان میں سے کوئی کسی سید قریشی خاندان کے قبیلے کی خاتون نے مختلف قبائل کی عورتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا، لیکن حضور کی نسبت سے کہ اہل بیت حضور کے گھر میں آئی ہیں، اس لیے ان کو بھی زکوٰۃ دینا حرام علماء نے لکھا ہے۔ ان کو بھی یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال فے میں سے، مال غنیمت میں سے جو حصہ بیت المال میں ہوتا تھا اور اس کے جو وظائف متعین ہوتے تھے اس میں اہل بیت کو بھی دیا جاتا تھا، ازواج النبی کو بھی ملتا تھا، اور آپ کے قریب اعزاء اقربا کو بھی اس میں سے ہدایہ اور تحائف اور وہ ہدیے پیش کیے جاتے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں پر بھی خرچ کرتے تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے ہٹ کر اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اہل بیت وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں اہل بیت ہیں۔ نسب سے مراد حضور کے ساتھ ان کا خونی رشتہ ملتا ہے، حضور کے قبیلے سے ہیں، حضور کے خاندان سے وابستہ ہیں۔ جیسے بنو قریش نیچے چلے آ رہے ہیں، تو ان میں جس کو حضور کی زندگی میں اسلام کی دولت شرط یہ ہے کہ نصیب ہوئی ہو، غیر مسلم ہے تو پھر وہ حضور کے اہل بیت میں نہیں ہے۔ ابو طالب ابو جہل سگا چچا ہے، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بدبخت نے مخالفت کی۔ قرآن نے اس کے متعلق کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تباہ و برباد ہوا۔ اسے قطعاً اہل بیت میں شمار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کو ایمان کی دولت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ اور یہ جو باقی قبائل تھے وہ حضور کے نسب کے اہل بیت تھے۔ اسی طریقے سے پھر آپ کی نسل میں جو چلے وہ سارے اہل بیت ہیں۔ ان میں آپ شمار کرنا چاہیں تو آپ کی تمام بیٹیاں، آپ کے تمام بیٹے
اگرچہ بیٹیاں 3 آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں، سیدہ زینب بھی، سیدہ رقیہ بھی، سیدہ ام کلثوم بھی، اور ان کی اولاد بھی، سیدہ زینب کے بیٹے حضرت علی ابن ابو العاص الزینبی، حضرت رقیہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عثمان حضرت رقیہ کے بطن اطہر سے تھے، تو یہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ اس لیے جب یہ اہل بیت کے اطہار کی اہمیت کی اور فضیلت کی آیات یا جن جن مقامات پر حضور نے جیسے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، ان کے اوپر چادر ڈال کے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فرمایا، پھر ان میں سے کوئی نہیں تھا، یعنی یہ بیٹیاں بھی نہیں تھیں، اسی طریقے سے ان کی اولادیں بھی نہیں تھیں، اس لیے یہ پھر اہل بیت تھے نہیں، تو اس وقت جو تھے ان کو کہا جاتا تھا یہ حضور کی نسل آگے جو چلی ہے، وہ حضور نے فرمایا یہ میرے 2 بیٹے حسن اور حسین ہیں، جو میری بیٹی کے بیٹے ہیں، جو میرے بیٹے ہیں، میرا خاندان ان سے چلے گا۔ تو آج تک جتنے سادات کہلاتے ہیں یا جن کو ہم احترام اور عقیدت اور محبت کی نگاہ سے سادات میں شمار کرتے ہیں، وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد میں سے ہیں، وہ حسنی سید ہوں یا حسینی سید ہوں، وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور اور ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تو دوسری قسم وہ ہے جو حضور کی آل اولاد میں ہے، اور تیسری قسم وہ ہے اہل بیت رسول کے اندر جو آپ کا خون بھی نہیں اور آپ کے ساتھ خون میں کہیں اوپر منسلک بھی نہیں ہیں، جیسے میں نے چچا اور چچا زاد بھائیوں کے ذکر کیے ہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے حضور کے گھر میں آ گئے اور آقا نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کر دیا، تو وہ اہل بیت میں شمار ہوں گے۔ اس کی مثال ازواج مطہرات ہیں، اور یہ آیت کریمہ بھی چونکہ سورہ احزاب میں ازواج کے فضائل کے درمیان میں قرآن مجید نے اس آیت کو نقل کیا ہے۔ لگتا یوں ہے کہ آگے پیچھے تو ازواج مطہرات کے فضائل ہیں، اس سے بھی ازواج مطہرات ہی مراد لی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پر جمع مذکر کا لفظ استعمال کر کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہہ کر ان تمام مردوں کو اور تمام خاندان کو اور تمام لوگوں کو قرآن پاک نے اس میں شامل کیا، جن کا تذکرہ مختلف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت فرمایا ہے۔ یوں سمجھیے کہ قرآن کے اہل بیت بھی اور حدیث سے بیان کردہ اہل بیت بھی سب کے سب اہل بیت میں شمار ہیں، اور سب کے سب ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں۔ تو تیسرا طبقہ اہل بیت کا وہ ہے جن کو ازواج النبی کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بلکہ اکثر ایسی ہیں کہ جن کا حضور کے قبیلے سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ہاشمی، قریشی، مطلبی، یہ ان میں سے نہیں، باہر کے مختلف قبائل سے ہیں۔ حضرت عائشہ ہیں، ابو بکر کی بیٹی ہیں، بنو تیم سے ہیں۔ حضرت حفصہ ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہیں، وہ جناب والا بنو عدی میں سے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ ہیں، جناب ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور وہ بنو امیہ میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف بیویاں مختلف قبیلوں سے آئی ہیں، لیکن وہ نبی کے گھر میں آ گئیں تو حضور گھر والے ہیں، یہ گھر والیے ہیں، یہ بھی اہل بیت میں شمار ہیں، ان کو بھی اہل بیت سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو اب اہل بیت کی گویا 3 قسمیں بنی، ایک تو خاندان کے لوگ، ایک آپ کی آل اولاد کے لوگ، اور تیسری آپ کی ازواج مطہرات۔ اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر ان کے تذکرے بھی فرمائے ہیں۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ صاحب مشکات نے اہل بیت کے باب میں بیان کیا ہے، ان کی اہمیت بتائی ہے۔ حضرت عباس کا ذکر کیا، یہاں تک فرمایا جیسے حضرت حسن حسین کے متعلق فرمایا آل حسین منی انا من الحسین، علی کے متعلق فرمایا العلی منی انا من العلی، ایسی حضرت عباس چچے کے متعلق فرمایا العباس منی انا من العباس، عباس مجھ سے ہے، میں عباس سے ہوں، یعنی ان کو بھی پھر وہی فضیلت اور عظمت اسی طریقے سے آپ نے اپنی محبت سے نوازا ہے۔ تو اہل بیت میں پھر ایسے ہی وہ لوگ بھی جو شامل کسی اور حوالے سے نہیں تھے، لیکن حضور کی اطاعت گزاری اور محبت کے کمال کی وجہ سے حضور نے اپنی اولاد قرار دیا، جیسے جناب زید ابن محمد لکھتے تھے اپنے آپ کو حضور کی نسبت سے، اور یہ وہ تھے جنہوں نے بچپنے میں اپنے والد کے آنے کے بعد بھی باپ کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا تھا،
اور حضور نے بھی پیار سے ان کو اپنا بیٹا کہا تھا۔ اور جب یہ قرآن پاک کی آیت آئی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد مردوں میں سے کسی کے ابا نہیں، تو اس کے بعد حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارث کو زید ابن حارث لکھنا، زید ابن حارثہ ان کا اس میں گرامی لکھنا شروع ہوا، ورنہ پہلے وہ اپنے آپ کو زید ابن محمد کہلواتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے تذکرے میں حدیث کی کتابوں میں ان کا ذکر بھی ہے۔ پھر ان کے بیٹے تھے جناب اسامہ بن زید، جو بہت لاڈلے تھے، نہایت بجی اور حسین تھے اور بہت پیارے تھے حضور کو۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کے بھی محبوب تھے اور حضور کے محبوب کے بھی محبوب تھے، یعنی حضور کو بھی بڑے پیارے تھے اسامہ، اور حضرت زید کے بیٹے تھے، اس وجہ سے ان کو بھی بہت پیارے تھے۔ تو یہ تین خاندان ہیں یا تین قبائل ہیں یا تین شاخیں ہیں جن کو اہل بیت رسول میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے خاندان کے لوگوں کو، دوسرا آپ کی آل اولاد کو، اور تیسرا آپ کی ازواج مطہرات کو، اور چوتھا پھر وہ لوگ جو اہل بیت میں کسی حوالے سے تو شامل نہیں، لیکن حضور نے محبت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ شامل کر دیا ہے، جیسے میں نے حضرت زید اور اسامہ کا، اور ایک روایت میں حضرت سلمان کے متعلق بھی آتا ہے کہ حضور نے حضرت سلمان فارسی کے متعلق فرمایا سلمان من آلی، یہ میرے اہل میں سے ہے، یعنی میرے گھر کا حصہ ہے، میرے گھر کا فرد ہے۔ تو گویا یہ اعزازی طور پر شامل ہوئے۔ اب حدیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھیے کہ یہ سارے معتبر ہیں۔ جس طریقے سے ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر سے لے کر آخر تک وحشی تک سارے صحابہ قابل احترام ہیں، لیکن ان میں عظمت والے، فضیلت والے، تقدس والے، احترام والے چار ہیں جو بالترتیب منصب خلافت پر آئے ہیں۔ اسی ترتیب سے ان کی فضیلت بھی ہے، یا اطلاق عمومی طور پر ان کی فضیلت یہی بیان کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا پھر عمر بن خطاب، پھر سیدنا عثمان بن عفان، پھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اسی طریقے سے اہل بیت میں آپ کی ازواج ہوں تب بھی اہل بیت ہوں، آپ کا خاندان ہو تب بھی اہل بیت ہیں، آپ کا نسل ہو تب بھی اہل بیت ہے، آپ کی نسب ہو آپ تب بھی اہل بیت ہیں، یا جن کو آپ نے محبتیں دے کے اپنے اہل بیت میں شامل کیا تب بھی اہل بیت ہیں، لیکن سب میں فضیلت والے، عظمت والے، بزرگی والے، جیسے وہاں صحابہ چار ہیں یہاں اہل بیت میں بھی چار ہیں، اور وہ چار شخصیات کون سی ہیں؟ ان میں ایک سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی ہے، ان میں سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ان کی ذات گرامی ہے، ان میں جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، ان میں جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دونوں امامین الہمامین السعیدین الشہیدین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور پھر ان کی بڑی عجیب بات ہے کہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار، اما کائنات کی عورتوں کے سردار، اور حضرت علی حضور کے اہل بیت کے خاندان اور آپ کے خانوادہ میں سب سے زیادہ حضور کی قرابت والے، نسبت والے، اول کلمہ پڑھنے والے، سب سے پہلے خدمت کرنے والے۔ اور جیسے عام باقی صحابہ میں حضرت ابوبکر تنہا ہیں جو از اول تا وصال رسول لمحہ بلمحہ حضور کے ساتھ رہے، کبھی جدا نہیں ہوئے، ایسے ہی اہل بیت میں سے یہ مقام حضرت علی کو ہے کہ کلمہ پڑھنے سے اول سے لے کر اپنی دنیا سے وصال تک دو موقعوں پہ حضور نے حکمن فرمایا پیچھے رہ جاؤ تو آپ پیچھے ٹھہرے، ورنہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہیں ہوئے، تنہا نہیں ہوئے۔ ایک آپ نے جب ہجرت فرمائی تو حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور فرمایا تم یہ امانتیں دے کر آنا، اور دوسرا جب غزوہ تبوک ہوا تو حضرت علی کو پیچھے اہل خانہ میں ان کا خیال کرنے کے لیے آپ نے چھوڑا، ورنہ حضرت علی ان میں سے ہیں جو حضور کی اس قربت کے مالک ہیں۔ تو اس وجہ سے جس کو جتنی قربت ہے اس کو اتنی عظمت ہے۔ یوں تو سارے اہل بیت ہیں، لیکن ان میں یہ چار ہستیاں جناب سیدنا علی، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، اور جناب سیدنا حسن، اور جناب سیدنا حسین، ان چار پر
خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایات، خصوصی شفقتیں اور محبتیں تھیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتی ہیں، اور یہ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور ان کی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کا حقیقی مصداق، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس آیت میں حضور نے اپنی خاص محبت میں جن کو شامل فرمایا ہے وہ یہ چار ہیں۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو سب سے پہلے حضرت حسن تشریف لائے، پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائے، پھر جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے، اور آپ نے ان دونوں کو اپنے دائیں بائیں بٹھانا شروع کر دیا، اور جب سب کو بٹھا لیا تو آپ کی پھر ایک چادر مبارک تھی بڑی خوبصورت دھاریوں والی، آپ نے وہ ان سب پہ ڈال کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان چار کو باقی تمام خاندان نبوت پر سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت حاصل ہے، لیکن باقیوں کے اہل بیت ہونے کا بھی انکار نہیں، اور ان کے افضل ہونے کا بھی انکار نہیں ہے۔ جیسے باقی صحابہ کو بھی صحابہ کہیں گے، لیکن خلفاء کے بھی خلفاء ہونے میں انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کو افضل کہا جائے گا، باقی ان کے ماتحت مقام صحابیت پر فائز ہیں، باقی جتنے ہیں وہ سب اپنی جگہ پر محترم ہیں، لیکن یہ فضیلت اس کا مقابلہ نہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے جو امام مسلم نے نقل کی ہے کہ بڑا عجیب کہ یہ جو آیت مباہلہ ہے کہ جس وقت حضور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے ان چار کو ہی ساتھ بلایا جب یہ آیت کریمہ اتری کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، اے محبوب ان کو کہو تم اپنے مرد لاؤ ہم اپنی جانیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم آؤ ہم آتے ہیں، پھر ثم نبتہل، پھر ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، میدان میں کھڑے ہو کر لعنت ایک دوسرے پہ کرتے ہیں۔ تو نجران کے عیسائیوں نے جب ان نورانی چہروں کو دیکھا جن کو حضور ساتھ لے گئے، اب سوال یہ ہوگا کہ اور کسی کو کیوں نہیں لے گئے؟ اس لیے کہ الفاظ پر غور کیجئے، اس میں ہے کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، میں اپنی اولاد تم اپنی اولاد، میں اپنی عورتیں تم اپنی عورتیں، میں اپنے بیٹے تم اپنے بچے، میں اپنے آپ کو تم اپنے آپ کو پیش کرو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور نے اہل بیت ہی کو لے کے جانا تھا، اپنے خاندان کے افراد کو ہی لے جانا تھا، اور خاندان کے افراد میں حضور نے اس کا انتخاب کیا جس کو سب سے زیادہ حضور کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ حضور کے چچا حضرت عباس تو فتح مکہ کے موقع پہ جا کے مسلمان ہوئے تھے، تو یہ مقام جناب علی کے سوا اور کسی کے پاس نہیں تھا جو ابتدا سے انتہا تک حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے تک حضور کے ساتھ رہے ہوں۔ حضور نے ان کا انتخاب کیا۔ بیٹیوں میں 3 فوت ہو گئی تھی، یہی اکیلی وہ بیٹی تھی جس کو یہ مقام حاصل تھا کہ اعلان نبوت سے 4 یا 5 سال پہلے پیدا ہوئی، حضور کی گود میں پلی، اس نے زمانہ کفر ہی نہیں دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آنکھ کھولی ہے، اور آپ کے وصال تک ایک ایک لمحہ حضور کی نبوت کے ساتھ رہی ہیں۔ میں یہ کہہ دوں تو بے جانی شاید اتنا لمبا عرصہ حضور کی معیت اور صحبت میں کسی بیوی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو تقریباً یہ یقینی بات ہے کہ آپ ایک بڑا عرصہ 25 سال تک نکاح میں رہیں، لیکن اعلان نبوت کے بعد وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشکل سے وہ 12 یا 10 سال رہی ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ مقام سیدہ فاطمہ الزہرا کا تھا، ان کو شامل کیا۔ ایسے ہی جناب حسن کو، جناب حسین کو، ان کو حضور لے کر آئے، اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، اور وہ مباہلہ اور مقابلہ نہ ہو سکا۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں جو عائشہ صدیقہ کی میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، آپ نے چادر ڈالی، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب نماز کے لیے تشریف لاتے تو آپ دروازوں پہ دستک دیتے، اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا دروازہ کھٹکھٹاتے تو وہاں صلاۃ صلاۃ کہہ کر فرماتے، آگے یہ پڑھتے کہ یا اہل البیت،
اے میرے اہل بیت نماز کے لیے اٹھو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایسے ہی بخاری اور مسلم نے ان کی فضیلت پر ایک بڑی لمبی تفصیلی حدیث نقل کی ہے اور ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون؟ فرمایا فاطمہ۔ مردوں میں سے کون ہے؟ فرمایا علی ابن ابی طالب۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ تخصیص فرما دی تھی۔ تو سارے اہل بیت قابل احترام ہیں، سارے محترم ہیں، سب کا احترام ہے۔ کسی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ایمان کے ضائع کرنے کے مترادف ہے، لیکن ان میں عظمت، فضیلت، احترام، تقدس سیدنا علی ابن ابی طالب، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور جناب سیدنا حسن اور جناب سیدنا حسین، ان سب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وسلام اللہ علیہم اجمعین، ان سب کے لیے یہ اعزاز ہے کہ اللہ کے محبوب نے ان کو اپنی قربتوں سے نوازا ہے، محبتیں دی ہیں۔ ایک ایک پر میں علیحدہ گفتگو انشاءاللہ کروں گا، جناب علی کے فضائل پر، جناب سیدہ فاطمہ کی عظمتوں پر، جناب سیدنا حسن کی خوبیوں پر، جناب سیدنا حسین کی عظمتوں پر، اور ان کے حالات زندگی اور صحابہ اور ان کے باہمی تعلقات پر، اور پھر انشاءاللہ تعالی باقی باتیں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔